ہم نے ایک بابری مسجد کو کھویا، اب دوسری مسجد کو ہرگز نہیں کھوئیں گے، یاد رکھیں۔ تم نے مکاری اور عیاری سے انصاف کا قتل کر کے تم نے ہماری مسجد کو ہم سے چھینا، اب دوسری مسجد نہیں چھین پاؤ گے، یاد رکھیں۔ اب ہم تمہاری ان باتوں کا بھروسہ نہیں کرنے والے کہ ہم بچائیں گے، نہیں تم نہیں بچاؤ گے، اب ہم بچائیں گے اپنے مساجد کو، اپنی تہذیب کو انشاءاللہ۔ یہ گیان واپی مسجد تھی اور ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ 1991 کا قانون یہ کہتا ہے کہ 15 اگست 1947 کو جو مسجد مندر تھی وہ برقرار رہے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسے فیض القرآن فیضان انگلش میڈیم اسکول کے بانی وہ آج کے اس اجلاس کے صدر محترم مولانا حبیب صاحب، معزز علماء کرام، شہ نشین و تشریف فرما معزز علماء کرام اور مجلس اتحاد المسلمین کے مالیگاؤں کے رکن اسمبلی، وہ مہاراشٹرا ودھان سبھا کے قائد مقننہ محترم جناب حضرت مفتی اسماعیل صاحب، جناب صابر بھائی صاحب، صدر مجلس اتحاد المسلمین گجرات، حیدرآباد کے رکن اسمبلی مولانا جناب جعفر حسین معراج صاحب، سابقہ رکن اسمبلی جناب محترم وارث پٹھان صاحب، اور تمام میرے مجلس کے رفقا، معزز حاضرین اکرام، آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس عید ملن کی تقریب میں آپ نے شرکت کی۔ میں مولانا حبیب صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم کو یہاں پر آنے کی دعوت دی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج کی اس عید ملن کی تقریب میں آئے اور انہوں نے مجھے وہاں سے یہاں پر لا کر کھڑا کر دیا تاکہ میں جو بولوں وہ آواز صحیح طریقے سے پہنچا سکے، کیونکہ وہ ان کو ہی لگتا ہے کہ ایئر کولر کے درمیان میں ہماری آواز صحیح طریقے سے ان کے ٹی وی کے کیمرے پر نہیں سنائی دے گی۔ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کہیں پر کھڑا کریے، میں بولنے تیار ہوں، اور میں بدنام بھی اسی لیے بھی ہوں کہ میں زیادہ بولتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، عید ملن کی تقریب ہے۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو جو اللہ نے توفیق دی اور اللہ کے فضل سے ہم تمام نے ماہ رمضان مبارک میں پورے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تراویح کی نماز پڑھی، شب بیداری کی، زکوٰۃ نکالی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ان تمام عبادات کو اللہ قبول فرمائے، اور جو ہمارے ذہن، سوچ اور فکر اور قلب میں ایک تبدیلی پیدا ہوئی ماہ رمضان مبارک کی وجہ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تبدیلی کو جاری اور ساری رکھے آنے والے 11 مہینے میں۔ مجھے یہاں پر ایک عالم دین کے اس الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ انہوں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ رمضان کے بعد امام غزالی نے لکھا کہ صحابہ اکرام دعا کرتے تھے کہ اللہ آئندہ رمضان ان کو ملے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو صحت سے رکھے، ہمارے ایمان کو اللہ مضبوط اور کرے، اور جب تک اللہ ہم کو اس دنیا میں رکھے گا،
اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم کو رمضان بھی ملے اور روزے بھی رکھیں، تراویح کی نمازیں بھی پڑھیں اور شب بیداری کرتے رہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، معزز علماء کرام کی موجودگی میں لب کشائی کر رہا ہوں۔ میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ہم کو حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو حالات سے مایوس ہرگز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم کو اپنے حوصلے کو بلند رکھنا ہے اور اللہ کی ذات پر مکمل توکل کر کے ہم کو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور ہم کو ہمت سے اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے، کمر بستہ ہونا ہے اور صرف اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ اگر ہم اپنے ہمت کو کمزور کر لیں گے، حالات سے مایوس ہو جائیں گے، تو پھر باطل طاقتیں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گی۔ جیسا کہ ابھی مفتی اسماعیل صاحب نے سورہ آل عمران کی اس آیات کو پڑھا اور اس کا ترجمہ کیا کہ نہ غمگین ہو نہ سست ہو، یاد رکھو تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ تو ہم کو نہ سست ہونا ہے، نہ غمگین ہونا ہے، بلکہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھتے ہوئے نیک کام کو کرنا ہے۔ جب تک دنیا رہے گی، جب تک اللہ دنیا کو باقی رکھے گا، یہ حق اور باطل کا مقابلہ چلتا رہے گا۔ تو اسی لیے ہم کو حق کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے۔ یقیناً نامہ صاحب حالات ہیں، یقیناً مشکلات کا دور ہے، یقیناً ہم اور آپ کو خاک اور خون کے طوفانوں سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں کو کس طرح تڑپایا جا رہا ہے، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بہت ستایا گیا اور میرے بعد کسی کو اتنا نہیں ستایا جائے گا۔ تو ہم کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے۔ یہ سمجھیے کہ یہ جو نظارے آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے مگر اس کی دکان کو اس لیے توڑ دیا گیا کیونکہ اس نے پتھر پھینکا ہے، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو پتھر پھینکنے کے الزام میں اس کے گھر کو، اس کے دکان کو، کاروبار کو ختم کر دیا جاتا ہے، کبھی گودام کو توڑ دیا جاتا ہے۔ مگر ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ شعیب بن ابی طالب میں 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا تھا، 3 سال تک، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیاب حق کو کیا۔ ہم کو اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ احد کا میدان ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ ہم کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ خندق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھ لیے۔ ہم کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ کعبے کا صحن ہے جس میں مبارک پر اونٹ کی اجڑی ڈالی گئی۔ ہم کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ کعبے اور مکے کی سرزمین پر حضرت بلال کو تکالیف دی گئی۔ ہم کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ ہم کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جنگ بدر کا ذکر مفتی اسماعیل صاحب نے کیا کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے، جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا، اللہ نے کمزوروں کو طاقتوروں پر غالب کیا، ان کو کامیاب کیا۔ ہم کو ہرگز اس بات کو نہیں بھولنا ہے کہ کربلا کا میدان ہے، یزید ہے، اور اللہ نے نواز رسول امام حسین کو کامیاب کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج موجودہ ملک کے حالات کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو صرف ہم کو اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھنا ہے، صبر سے کام لینا ہے، اور ان باطل طاقتوں سے ہم کو بالکل ہمت کے ساتھ اور صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے، ان سے ڈر کر نہیں بلکہ صرف اللہ سے ڈر کر ان سے مقابلہ کرنا ہے جمہوری طریقے سے، اور اللہ ہم کو کامیاب کرے گا۔ کیونکہ اگر ہم مایوس ہو جائیں گے،
मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और हम मुश्किलात का सामना करते आए, बल्कि मैं तो इस सरजमीन में खड़ा हूं जहां पर वतन अजीज में अगर सबसे ज्यादा फसादात हुए तो इसी सरजमीन पर हुए। सबसे ज्यादा, चाहे वो 69 का फसाद हो, 1980 का फसाद हो, शहादत बाबरी मस्जिद के बाद का फसाद हो, 2002 का वो जेनोसाइड हो, मगर मैं सलाम करता हूं इस सरजमीन पर बसने वाले लोगों को कि उन्होंने हिम्मत से सीना तान कर आज भी जिंदा हैं और फख्र के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करने आया हूं कि आप जियाले हैं और आप ऐसी सरजमीन पर इन अंधेरों में ईमान के शमा को अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ने आपके जरिए से उस शमा को अल्लाह जलाए रखा है। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप एक सियासी ताकत बनिए, आप एक सियासी कुव्वत बनिए। इस बात को मेरी आप ज़हन नशीन कर लीजिए। हो सकता है कि बहुत सौ को मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं होगा, मगर मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जिस वतन अजीज के लिए हमने अपना खून पसीना बहाया, जिस वतन अजीज को आज़ाद कराने के लिए हमारे उलमाए कराम ने जिहाद का फतवा दिया, सूली पर चढ़ गए, माल्टा की जेल में मसाइब और मुश्किलात का सामना किया, जिस वतन अजीज के लिए हमारे उलमाओं को जेल की सोबतें काटनी पड़ी, आज हमारे वतन अजीज में हमसे ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी बात को नहीं सुना जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर हम खामोश बैठ जाएंगे तो याद रखिए हम उन मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अकीदत नहीं, बल्कि हम उनको धोखा दे रहे हैं, उनकी रूहों को धोखा दे रहे हैं। बल्कि उनकी कुर्बानियों को जिंदा रखना है तो हमको एक जिंदा रहकर अपने मसाइल को जमहूरी तरीके से बेबाकी के साथ और अपने हौसलों और हिम्मत को बुलंद करके हमको अपने मसाइल को हल करना है। और मेरी इस बात को आप ज़हन नशीन कर लीजिए कि वतन अजीज में मुसलमान हुकूमत को नहीं बदल सकता। वतन अजीज में मुसलमान किसी हुकूमत को नहीं बदल सकता। ये धोखा आपको दिया जा रहा है। और हम हमेशा ये बात समझते थे कि हमारा वोट बैंक है। आपका कोई वोट बैंक कभी नहीं था, ना है, ना कभी रहेगा। इस मुल्क में हमेशा अक्सरियती तबके का वोट बैंक था, है और रहेगा। मगर आपको ये दिल नशीन और दिल फरेब बातों में उलझाकर आपको धोखा दिया जाता रहा है कि आपका वोट बैंक है। आपका कभी वोट बैंक नहीं रहा। इस बात को आप समझिए। हुकूमत को हम नहीं बदल सकते। अगर बदल सकते तो भारत की पार्लियामेंट में इतने कम मुसलमान रुकने पार्लियामान क्यों मुंतखब होकर आते? अगर हुकूमत को बदल सकते तो फिर सरजमीन गुजरात से आखिरी मर्तबा एक मुसलमान रुकने पार्लियामान कब हुआ था? कब हुआ था और क्यों नहीं जीता? और अगर हम हुकूमतों को बदल सकते तो फिर बाबरी मस्जिद की जगह कोर्ट का फैसला भी आ गया, अब ज्ञान वापी का मसला शुरू हो गया। तो याद रखिए मेरी इस बात को, आपको इजाजत है कि आप मेरी बात से मुत्तफिक ना हो, मगर मैं बहैसियत एक सियासत के तालिब इल्म के, मैं उलमाओं की मौजूदगी में कह रहा हूं जिनके सीने में अल्लाह उसके रसूल का कलाम महफूज है। मैं सियासत का तालिब इल्म हूं। जो मैंने सीखा और सीख रहा हूं वो मुझे कह रहा है कि हम हुकूमत कभी नहीं बदल सकते। हो सकता है कि इसके बाद लोग कहेंगे कि ये इसने एक नई बात कर दी। ये सच्चाई मैं आपसे कह रहा हूं। आप अपने नुमाइंदों को कामयाब करिए, अपने मुत्तहिदा अपनी ताकत के जरिए, इत्तेहाद के जरिए दलित तबकों को साथ लेकर, कमजोर तबकात को साथ लेकर। आज भी यकीनन हमारे वतन अजीज में ऐसे हमारे हिंदू भाई हैं जो गांधी मौलाना आजाद के पैगाम को समझते हैं, जो आज भी सही मानों में इस मुल्क की खूबसूरती को समझते हैं। इस मुल्क की खूबसूरती क्या है? इसमें बेशुमार मज़ाहिब के मानने वाले हैं, बेशुमार ज़बानें बोली जाती हैं। वो इस खूबसूरती को समझते हैं और उसकी हिफाजत करना चाहते हैं। मगर याद रखिए, अगर आप उसी बात में चले जाएंगे कि हुकूमत को बदलना, नहीं बदल सकते आप, बल्कि आप तो गवाह हैं इस सरजमीन पर। यहां 27 साल से एक ही जमात बीजेपी कामयाब होती आ रही है।
یہی کامیاب ہوتے آ رہے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے ایک ادباً گزارش ہے، آپ اتفاق مت کریے، مگر میری اس بات پر ذرا سوچئے، میری اس بات پر سوچئے. اگر اس میں سچائی ہے تو آپ میرا ساتھ دیجئے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسد الدین اویسی لفاظی کر رہا ہے تو آپ اس کو مسترد کر دیجئے. مگر میرا ماننا یہ ہے کہ آپ اپنے ووٹ سے، اپنی سماجی سوجھ بوجھ سے، اپنے اثر و رسوخ سے آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکتے. یہی بات میں آپ کو کہنے آیا ہوں، یہی بات میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں، اور آپ کو یہ بھی بتانے آیا ہوں اور حکومت کو بھی یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے ایک بابری مسجد کو کھویا، اب دوسری مسجد کو ہرگز نہیں کھوئیں گے. یاد رکھیں، تم نے مکاری اور عیاری سے انصاف کا قتل کر کے تم نے ہماری مسجد کو ہم سے چھینا، اب دوسری مسجد نہیں چھین پاؤ گے. یاد رکھو، اب ہم تمہاری ان باتوں کا بھروسہ نہیں کرنے والے کہ ہم بچائیں گے. نہیں، تم نہیں بچاؤ گے، ہم بچائیں گے اپنے مساجد کو، اپنی تہذیب کو انشاءاللہ. جو لوگ آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم ہیں، تم نہیں ہے، تم کبھی ہمارے ساتھ نہیں تھے. تم تو ہمارے جنازے جب آتے تم آ کر دو دکھاوے کے آنسو بہا کر چلے جاتے ہو، اور اس کے بعد ہماری بربادی کے افسانے کوئی لکھ کر کوئی کتاب لکھ دیتا ہے، کوئی مضامین لکھ دیتا ہے، اس کو کوئی ایوارڈ مل جاتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے درمیان میں ذمہ داری کے ساتھ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ گیان واپی مسجد تھی اور ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی. 1991 کا قانون یہ کہتا ہے کہ 15 اگست 1947 کو جو مسجد مندر تھی وہ برقرار رہے گی، اور اگر کوئی اس کے نیچر اور کیریکٹر میں تبدیلی پیدا کرنا چاہے گا تو 91 کا پارلیمنٹ کا قانون کہتا ہے کہ ان پر کیس بک کرو، جیل بھیجاؤ، اور اگر کورٹ نے فیصلہ دیا تو 3 سال کی سزا. تو یہ اس چیز کو آپ کو سمجھنا ہے. چوتھی چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں، اور فرقہ پرست طاقتیں صرف بی جے پی نہیں ہے، اس میں کانگریس بھی ہے، عام آدمی پارٹی بھی ہے، سماجوادی پارٹی ہے، یہ سب یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان صرف گھر میں مسلمان رہے، جب گھر کے باہر رہے نکلے تو مسلمان نہ رہے. میں تھالی مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ مسلمان رہیں تو صرف گھر میں رہیں، گھر کے باہر جب نکلو گے تو ہماری تہذیب کو تم کو احترام کرنا پڑے گا. اس ملک میں میری اور تمہاری تہذیب نہیں ہے. اس ملک کی خوبصورتی ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہے. اس ملک کی طاقت یہ ہے کہ اس کی کوئی تہذیب نہیں ہے. مگر یہ طاقت یہ چاہتی ہیں کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو اپنی تہذیب کو، اپنی پہچان کو، اپنی شناخت کو چھوڑ کر نکلیں. یہ بھارت کا سمویدھان، بھارت کا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے کلچر پر چلیں. اگر کوئی پوچھے گا کون سی آرٹیکل ہے سمویدھان کی، تو بھارت کا سمویدھان جس کو امبیڈکر نے بنایا وہ آرٹیکل 29 ہے. تو ہم اپنی تہذیب کو، اپنی شناخت کو برقرار رکھیں گے، گھر میں بھی رکھیں گے، گھر کے باہر بھی رکھیں گے. اور جو میں بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ حکومت نہیں بدل سکتے، کوئی پوچھے گا کہ بتاؤ ویسے اس کی مثال دو، ثبوت دو، پروف دو. گیان واپی مسجد کا مسئلہ چل رہا ہے، کیا کانگریس بولتی ہے؟ کیا سماجوادی پارٹی بولے گی؟ کیا بی ایس پی بولے گی؟ کوئی نہیں. سب خاموش بیٹھے ہیں. یہ اس لیے خاموش بیٹھے ہیں کہ آپ کا ووٹ بینک نہیں ہے. آپ کا ووٹ بینک نہیں ہے، نہ آپ کا ووٹ بینک تھا کبھی. یقیناً مجھے اندازہ ہے کہ میرے آج کی اس تقریر کے بعد شام میں 6 بجے سے ہمارا نکاح شروع ہو جائے گا. تو روز کی عادت ہے، بغیر ہمارے دکھائے ان کا ٹی وی بکتا نہیں ہے. مگر سچائی یہی ہے. کیوں نہیں بولتے بھائی آپ؟ اگر آپ بی جے پی سے علیحدہ ہیں، مختلف ہیں، تو بولو نا، بولیے. نہیں بولیں گے، اس لیے نہیں بولیں گے کہ ان کو معلوم کہ مسلمان ان کو ہم نے مسلمانوں کے ذہنوں کو خرید لیا سمجھتے. ان کو صرف ڈراؤ اور ان سے صرف کہو حکومت بدلنا ہے. حکومت بدلنا کہ اگر چیف منسٹر کسی کو بننا ہے، کسی کو پردھان منتری بننا ہے تو اس کو بھارت کو بچانا ہے.
اگر وہ اپنی پاکی کو بچائے گا تو بھارت کمزور ہو جائے گا، یاد رکھو۔ اگر بھارت کو مضبوط رکھنا ہے تو یہاں پر بسنے والے ہر شخص کو عزت کی زندگی کے ساتھ جینے کا موقع ملنا چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے اس کے آپ دکان کو توڑتے ہیں؟ جو 75 سال کا بوڑھا ہے اس کو مار مار کر کہتے ہیں کہ تم نے پتھر پھینکا؟ یہ کون سی عزت ہم کو دی جا رہی ہے کہ بغیر کوئی قانونی کارروائی کے ہمارے گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے؟ مسجد کے سامنے کی گیٹ کو توڑ دیا جاتا ہے، بازو دوسری عبادت کا ہے ہاتھ نہیں لگایا جاتا، خبر کو مسمار کر دیا جاتا، سامنے کسی اور کی عبادت کا ہے، بھارت کی دارالحکومت دلی میں کچھ نہیں کیا جاتا اور کوئی نہیں بولتا، کوئی نہیں بولتا۔ ہم جب دلی میں تھے، میں گیا تو رات میں کسی نے مجھ سے کہا کہ کیا اویسی تم بھی نہیں آؤ گے؟ میں نے کہا میں آیا اسی لیے ہوں۔ تو بولے آپ آ کر جاؤ، اس مسجد میں آؤ اس مسجد میں آ کر آپ دیکھو کہ سامنے مسجد کے سامنے دیوار کو اور گیٹ کو منہدم کر دیا گیا۔ میں رات میں گیا وہاں پر، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اسد الدین اویسی ایک سے ہونے والا کام نہیں ہے، اور اللہ مجھ سے اگر کام لے رہا ہے تو اللہ کا کرم ہے۔ میں یہاں پر بیٹھ کر میری تعریف میں بہت جملے سنا، اللہ مجھے معاف کرے، کیونکہ تعریف صرف اللہ کی ہو سکتی اور کسی کی نہیں ہو سکتی، اور اللہ نے مجھے موقع دیا، عزت دیا تو اللہ کا کرم ہے۔ یہ دعا ہے اولیاء اللہ کی، یہ صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اہل دل کی توجہ ہے مجھ پر کہ اس جیسا ادنا شخص گناہگار کچھ بول سکتا ہے ایوانوں میں، باطلوں کے سامنے، ظالموں کے سامنے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ مجلس کو اپنائیے، آپ مجلس کو مضبوط کریے، آپ اسد الدین اویسی کا ساتھ مت دیجیے، آپ صابر بھائی کا ساتھ مت دیجیے، بلکہ آپ ایک مرتبہ اپنا ساتھ دیجیے، آپ ایک مرتبہ اپنا ساتھ دیجیے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا اس شعر میں کہ اگر تو میرا نہ بن سکا تو اپنا بن۔ میں کیا کہا تھا علامہ اقبال نے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بن سکا تو اپنا تو بن۔ اور آخری بات کہ ہاں الزام مجھ پر لگتا ہے اور لگتا رہے گا، مگر الزام لگانے والوں یاد رکھو یہ دنیا فانی ہے، تم کو بھی جواب دینا پڑے گا اللہ کے سامنے، میں بھی کھڑا رہوں گا، تم کو اللہ کے دربار میں ان الزامات کا جواب دینا پڑے گا۔ مجھے تمہارے الزام کی کوئی فکر نہیں، تم جتنا جی بھر کے الزام لگاتے لگاؤ، تم اپنے سیاسی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے نمبرات کو بڑھانے کے لیے تم الزام لگا رہے ہو۔ میں جو کام کر رہا ہوں اللہ میرے دل کا حال جانتا ہے، میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنا خاتمہ ایمان پہ کرنے کے لیے میں جدوجہد کر رہا ہوں۔ کامیابی آج نہیں ملی، کل ملے گی، اگر کل بھی نہیں ملے گی تو حشر کے میدان میں مجھے ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ مجھے اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں ہے، مجھے اللہ کی رحمت پر بھروسہ، مجھے اللہ کی فضل پر بھروسہ ہے، اور یہی چیز ہے جو ہم کو یہاں تک لے کر آئی۔ اگر اسد الدین اویسی حیدرآباد کو چھوڑ کر گجرات کو آتا ہے، بہار کے سیمانچل کو جاتا ہے، راجستھان کو جاتا ہے، تو کیا چیز ہے؟ یہی چیز ہے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ آپ کو جمہوریت میں اپنی آواز کو، اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا۔ لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، ارے کیا کر لیں گے آپ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بھارت کی پارلیمنٹ میں 540 کے ایوان میں صرف 2 رکن پارلیمان ہیں، میں اور امتیاز جلیل، اور اللہ کا اتنا بڑا کرم اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے کہ جب کبھی بھی ہم کھڑے ہو کر 5-6 منٹ کے لیے غریب اور مظلوم عوام کے انصاف کے لیے وہ آواز اٹھاتے ہیں تو پورا پارلیمنٹ کھڑے ہو کر بیٹھ کر سنتا ہے کہ اب یہ کیا بولنے والے ہیں، سنو۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، کیا گجرات کی ویدھان سبھا میں ہم یہ مزاج نہیں پیدا کر سکتے؟ کیا گجرات کی ویدھان سبھا میں جب آپ کے نمائندے جائیں گے تو آپ کی آواز، آپ کے مسائل، آپ کی تکلیف کا اظہار کریں گے، حکومت سے اس کا سوال جواب طلب کریں گے؟ مگر صرف ووٹ ڈالنا، ووٹ ڈالنا، ووٹ ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا، جیتنا اصل مقصد ہے۔ ہم صرف ووٹ ڈالنے والے بلکہ ووٹ لینے والے نہیں بن رہے۔ جب ووٹ لینے کا معاملہ آتا نہیں ہے، یہ بی ٹیم ہے، یہ فلاں ملا ہوا ہے، یہ ان سے ملا ہوا ہے، ان سے ملا ہوا ہے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ان کے کوئی دلائل میں سچائی نہیں ہے، یہ صرف
बौखलाहट का शिकार होकर अपनी अनानियत में और अपनी इज्जत और अपनी ताकत को, जो ताकत जो इनको अल्लाह ने दी, वो समझते हैं कि अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप मुत्तहिद रहिए। यहां पर बेशुमार मसाइल हैं, बहुत से मसाइल हैं। अभी हमारे को बताया गया कि वली गुजराती की खबर को 2002 के फसादात में मिसमार कर दिया गया। जब कोर्ट ने कहा कि बनाओ, तो वहां पर कांग्रेस की चेयरमैन था, नहीं बनाया गया, नहीं बनाया गया। अब तो कांग्रेस पार्टी में अहमद पटेल साहब मरहूम के इस दुनिया से चले जाने के बाद तो कोई नाम का भी वहां पर कोई नहीं है। मगर यही लोग हैं, कमजोर लोग हैं, इनका काम सिर्फ यही है कि इल्जाम लगाओ, ये डराओ, वो बी टीम है, वो फुला है, अमका है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे फिर से कह रहा हूं कि आप अपने नुमाइंदों को कामयाब कर सकते हैं। आप मुत्तहिद हो जाइए, अपने नुमाइंदों को कामयाब करिए और अल्लाह सुब्हाना व तआला से पूरी उम्मीद रखिए। हमको ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि मेरी रहमत से मायूस मत हो। ये हालात हैं, बदलेंगे हालात, याद रखिए आप। जो दुनिया में आया वो जाएगा, वो दुनिया में आया वो जाएगा एक दिन, और हमको अल्लाह से पूरी उम्मीद रखनी है। मुझे यहां पर जब मैं बैठा था तो मुझे बानी देवबंद का एक शेर याद आया। उलमा इकराम मुझे माफ करें कि बानी देवबंद ने कहा था, फरमाया था कि मदद कर है करम अहमदी, कि तेरे सिवा कासिम बेकस का कोई नहीं है कारसाज। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको अपने अल्लाह से रिश्ते को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत को मजबूत रखना। और जब ये रिश्ता मजबूत होगा, इन तमाम लोगों के चेहरे आपके सामने आ जाते हैं जो मुख्तलिफ बातें करते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम इनके हैं। मगर अब ये जो मुल्क में जो मसाइल हैं, याद रखिए मेरी इस बात को, ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है। ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है। अगर इस अंधेरी रात में आपको चिराग जलाना है तो आप एक सियासी नुमाइंदों को कामयाब करिए, जो आपकी आवाज बनकर जाएंगे, जो आपके मसाइल को उठाएंगे। अल्लाह ही जानता, गैब का हाल तो अल्लाह जानता है। मगर जो हमको समझ में आ रहा है, ये हालात और बढ़ेंगे, ये तमाम चीजें और बढ़ती जाएंगी। मगर हमको हिम्मत को बुलंद रखना है। और मैं खत्म करने से पहले मुझे किसी ने एयरपोर्ट पर पूछा कि ये डेमोलिशन क्यों हो रहा है, ये ताजमहल के नीचे क्यों देखा जा रहा है, ये ज्ञानवापी के नीचे क्यों देखा जा रहा है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा था कि कभी कभी मजाक करना चाहिए, जो करना चाहिए। सुना होगा आपने मन की बात, कहा था कि कभी कभी लतीफा बोलना चाहिए। तो आखिरी बात कहकर खत्म करता हूं। मुझे लगता है कि ये जो ताजमहल के नीचे जो कमरों की बात हो रही है, ज्ञानवापी के नीचे क्या है देखने की बात हो रही है, वो असल में ये है कि प्रधानमंत्री की डिग्री तलाश कर रहे हैं, एंटायर एमए पॉलिटिकल साइंस। डिग्री तो मिलती नहीं है। तो बोले नहीं, ताजमहल के नीचे होगी। भाई, भारत का प्रधानमंत्री ताज के नीचे होगी, भारत का प्रधानमंत्री ज्ञानवापी के नीचे होगी। प्रधानमंत्री सीरियस मत लीजिए, दिल पे मत लीजिए, वरना फिर कोई एनकाउंटर हो जाएगा। और मीडिया वालों से बोल रहे कि हमने जोक किया, आपके बादशाह सलामत के ताल्लुक से मजाक किया, दिल पे मत लीजिए। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उलमा इकराम, आपका बेहद शुक्रिया। और मैं हबीब साहब का भी बेहद शुक्रिया अदा करता हूं। और अल्लाह से, मैं जब पिछले रमजान में आया था, हमें इसी रमजान में, तो मुझे साबिर भाई ने बताया कि मौलाना हबीब साहब को अल्लाह ने मौका दिया कि वो रमजान में गरीब मुस्तहिक लोगों की बेइंतहा मदद करते हैं। मेरे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपसे और काम करें और खूब आप मदद करें, और अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह आपके तमाम साथियों की हिफाजत फरमाए, और उसी तरीके से आप काम करते जारी रखें। आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।